مفتی صاحب کی تقریر میں ایک بات یہ تھی، میرے سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ فی الجملہ والی اصطلاح آپ نے کہاں سے لی ہے؟ یہ میرا پرانا قرض ہے، میں چکانا آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ یہ فی الجملہ والی اصطلاح آپ نے کہاں سے لی؟ اصطلاح نہیں ہے، میں نے نہیں پوچھا، یہ آپ نہ بولیں بیچ میں، میری باری میں نہ بولیں، طے شدہ۔ تو ان کی تقریر میں یہ بات ہے کہ فی الجملہ والی اصطلاح یہ کہاں ہے، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ یہ میرے پاس تفسیر روح المعانی ہے، تفسیر روح المعانی جلد 11 ہے۔ اس کتاب کے اندر فی الجملہ سما کے بارے میں صاف لکھا ہے، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 57۔ والحق ان الموت یسمعون فی الجملہ۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ، جن کو نغمہ توحید میں تعلیم القرآن رسالے میں بڑی تعریف سے نوازا گیا، تعلیم القرآن رسالے میں بڑی تعریف سے نوازا گیا علامہ آلوسی رحمہ اللہ۔ تو علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر فی الجملہ کی اصطلاح بیان کی ہے۔ فی الجملہ سما برحق ہے، فی الجملہ سما جو ہمارا موقف ہے وہ برحق ہے، وہ کیا ہے؟ برحق، حضرت کا فیصلہ۔ حضرت کیا کہتے ہیں؟ والحق ان الموت یسمعون فی الجملہ۔ جو میں نے نظریہ پیش کیا کہ فی الجملہ کا میں قائل ہوں، میں مدعی ہوں فی الجملہ کا، تو میں نے فی الجملہ ہی ثابت کرنا ہے۔ جس کا میں مدعی نہیں ہوں وہ میں نے ثابت نہیں کرنا۔ جو تحریر میں نے لکھا ہے فی الجملہ سما ثابت ہے، میں نے اس کو ثابت کرنا ہے۔ فی الجملہ سما میرا اپنا نظریہ نہیں ہے، میرا ذاتی نظریہ نہیں ہے، علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا اور کیا فرمایا؟ والحق، والحق، کہ حق بات یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں فی الجملہ۔ لو بھائی کتاب اقامت البرہان سجاد بخاری صاحب، ان کے بڑے مماتیوں کے بڑے سجاد بخاری صاحب اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں، اپنی اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ سماع موتا فی الجملہ، علامہ آلوسی کا حوالہ دے رہے ہیں، علامہ آلوسی کا حوالہ دے رہے ہیں، صفحہ نمبر 97، صفحہ نمبر 97۔ مسلمہ شرائط میں یہ بات شامل تھی کہ کسی مسلک میں توہین اور تسہیل نہیں کی جائے گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ جب بھی آپ دلیل پیش کریں آپ مماثل طریقے سے نام لے کر یہ جو ہے نا طنز کے انداز میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ جی ٹھیک، لو جی صفحہ نمبر 97، یہاں پہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ علامہ آلوسی کی ناقص عبارت، وہ پیچھے الزامی طور پہ بات ہو رہی تھی، وہ سماع موتا کے قائل ہیں۔ کون؟ علامہ آلوسی رحمہ اللہ سماع موتا کے قائل ہیں۔ قال العلامہ آلوسی البغدادی والحق ان الموت یسمعون فی الجملہ۔ یہ عبارت یہاں سے پیش ہوگی کہ علامہ آلوسی تو یوں فرماتے ہیں، علامہ آلوسی تو یوں فرماتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں فی الجملہ، فی الجملہ۔ تو ان کی کتاب سے میں نے حوالہ پیش کر دیا کہ فی الجملہ سما کیا ہے جی؟ برحق ہے۔ یہی فی الجملہ کی اصطلاح علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی صفحہ نمبر 86 صاف صاف معلوم ہو گئی کہ حضرت شیخ انور، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ دائماً سماع موتا کے قائل نہیں بلکہ فی الجملہ سما کے قائل ہیں، فی الجملہ سما کے قائل ہے۔ تو یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، میری ذاتی رائے نہیں ہے۔ تو دیکھو مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی فی الجملہ کی اصطلاح ہی کہ نہیں، یہی بات احکام القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے، یہی بات فی الجملہ والی مولانا مفتی شفیع صاحب نے بھی احکام القرآن میں لکھی ہے، بولا کرو لکھی ہے۔ اور روح المعانی کے اندر بھی فتح الملہم میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 469 احکام القرآن مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی لکھی ہے۔ اسی طرح سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندھلی صاحب نے بھی لکھی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104۔ 1 2 3 4 5 بزرگوں سے میں نے ثابت کر دیا جو کہ مسلمان شخصیات ہیں، جن کو یہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، وہ فی الجملہ سماع موتا کے قائل تھے۔ میں بھی فی الجملہ سماع موتا کا قائل ہوں اور مولانا سرفراز صفدر صاحب بھی فی الجملہ سماع موتا کے قائل ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ
تفصیلی عبارت اجمالی عبارت پیش نہیں کی جائے گی, تفصیلی عبارت پیش کی جائے گی. حضرت تو بار بار چیخ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الجملہ سما ثابت ہے, فی الجملہ سما ثابت ہے. کتنے حوالے میں نے پیش کر دیے, کتنے حوالے میں نے پیش کر دیے. یہ کتاب ہے میرے پاس المسلک المنصور, ادھر آپ پکھروی صاحب کی. انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر ایک اصول بیان کیا ہے. اصول یہ بیان کیا ہے کہ قول رسول کے مقابلہ میں کسی کا قول قبول نہیں ہوگا. صفحہ نمبر 305. حضرت شیخ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہر ایک کی بات کو قبول و رد کیا جا سکتا ہے, مگر قول رسول کہ اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے بھی فرمایا تھا تفسیر میں سب سے پہلے کس کی تفسیر ہونی چاہیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ میرے پاس کتاب ہے مسند امام احمد. اب مسند امام احمد کے اندر بدر کے موقع پہ 352 صفحہ, بدر کے موقع پہ جب 70 کافر مارے گئے, 24 کے قریب کو اللہ کے نبی نے کنویں میں پھینک دیا. 3 دن کے بعد وہاں تشریف لائے اور مردوں سے خطاب کیا. خطاب کا انداز یوں تھا گویا کہ مردے سن رہے. حضرت عمر قرآن کی آیت انک لا تسمع الموتیٰ سے یہ سمجھے تھے مردے نہیں سنتے. حضرت عمر نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی مردوں سے یوں خطاب کر رہے ہیں گویا کہ مردے سن رہے ہیں, سمجھ گئے عمر تیرا مفہوم غلط ہو سکتا ہے, نبی کا مفہوم غلط نہیں ہو سکتا. تو حضرت عمر نے اپنی اصلاح کی خاطر پوچھا, یا رسول اللہ تنادی عباد ثلاث, اے اللہ کے رسول آپ ان کو 3 دن کے بعد پکارتے ہیں, حل یسمعون, کیا یہ سنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتیٰ, کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. حضرت عمر نے اپنی اصلاح کی خاطر اللہ کے نبی کے سامنے اپنی گزارشات پیش کی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے جواب دیا. اس جواب میں بھی ذرا سبحان اللہ کہہ دینا, والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے, ما انتم بیسمع منہم, اے عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے. لیکن یہ جواب دینے کی استطاعت نہیں رکھتے. اب دیکھو اللہ کے نبی کے سامنے حضرت عمر نے قرآن کی آیت سے عدم سماع موتیٰ استدلال کیا, جیسا کہ مفتی صاحب کر رہے ہیں. حضرت عمر نے بھی کیا تھا, قرآن کی آیت سے استدلال کیا کہ مردے نہیں سنتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی اصلاح فرما دی. اے عمر, دوسرے لفظوں میں تشریح کر رہا ہوں, اے عمر قرآن میرے پہ اترا ہے, یہ آیت میرے پہ اتری, تیرے پہ نہیں اتری. قرآن میرے پہ اترا, میں صاحب وحی ہوں, میں قرآن کا مفہوم تیرے سے بہتر جانتا ہوں. دیکھو قرآن کی آیت بڑی, حضرت عمر نے, اللہ کے نبی نے حضرت عمر کی اصلاح فرما دی. یہی حدیث عطا اللہ بندیالوی صاحب نے سماع موتیٰ میں نقل کی ہے. یہی حدیث عطا اللہ بندیالوی صاحب نے سماع موتیٰ میں نقل کی ہے, لیکن حدیث آدھی نقل کی, حدیث آدھی نقل کی. مسند امام احمد حدیث آدھی نقل کی, حدیث کے نقل کرنے میں خیانت کی, پہلے درجے کی خیانت کی, حدیث کے نقل کرنے میں خیانت کی. یہ میرے پاس مسند امام احمد حدیث پوری ہے, حدیث پوری ہے. والذی نفسی بیدہ, نبی کا فرمان موجود ہے, نبی کی تفسیر موجود ہے. عطا اللہ بندیالوی صاحب نے حدیث آدھی نقل کی, آدھی چھوڑ دی. مسند امام احمد کے حوالے سے وہ جملہ کیوں چھوڑا, مفتی صاحب اس کا جواب دینا ہے آپ نے. وہ جملہ نبی کا کیوں چھوڑا؟ اس کے استاد نیلوی نے تو حدیث پوری نقل کی تھی. یہ ندائے حق عطا اللہ بندیالوی کے استاد نیلوی شاہ صاحب نے صفحہ نمبر 147 جلد صوم اور ندائے حق حدیث پوری نقل کی مسند امام احمد کے حوالے سے. ہم کہتے ہیں تفسیر نبی کی موت پر, یاد رکھنا ایسے نہیں. فتاوی ابن تیمیہ میں علامہ ابن تیمیہ نے کہہ دیا قرآن میں ایک بھی آیت نہیں جس سے ثابت ہے مردے نہیں سنتے. علامہ ابن بطال نے تاریخ شرح بخاری کے اندر ایسے نہیں فرما دیا کہ قرآن میں ایک بھی آیت نہیں جس سے ثابت ہے مردے نہیں سنتے. اب یہ ہے. اچھا, اسی طرح مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے اس آیت کے تحت فرمایا کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مردے نہیں سنتے. مولانا عبدالحق حقانی صاحب نے تفسیر حقانی میں فرمایا کہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مردے نہیں سنتے. ابن القیم نے کتاب الروح میں فرمایا کہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مردے نہیں سنتے. نبی کی تفسیر معتبر ہوگی, تم نے بھی فرمایا, ہم نے بھی کہا نبی کی تفسیر معتبر ہوگی. مفتی صاحب اس مناظرے کو یہیں پہ ختم کر دو, نبی کی تفسیر ہم نے پیش کرتی, تم بھی ایک منٹ. سب سے پہلے تو جو مولانا نے باتیں کی ہیں اور جو اصولی غلطیوں کی طرف یہ چل پڑے ہیں, میں پہلے ان کی وضاحت کروں گا, پھر میں اگلی دلیل کی طرف جاؤں گا. میری دلیل پہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی, اس پہ مولانا نے اپنے چونکہ فی الجملہ پہ بیچاروں نے وہ کی ہوئی تھی نا بات. اصل بات تو میں نے کی کہ اس کے حوالے سے سماع الموتیٰ کے حوالے سے میں نے بات کی
کہ مولانا شیخ الحدیث صاحب آپ کے فرما رہے ہیں کہ گر کی بات یہی ہے کہ مردے سما ادراک فہم شعور میں زندوں کے برابر ہیں، اس پہ نہیں آئے. کہتے ہیں جی انہوں نے مجھے کہا فی الجملہ بتاؤ کہاں پہ لکھا ہے. فی الجملہ تو آپ نے 3-4 اسی کتاب سے حوالے دے دیے. میں نے آپ سے کیوں پوچھنا تھا فی الجملہ کہاں پہ لکھا؟ میں نے تو یہ کہا تھا کہ فی الجملہ کے آپ قائل ہیں اور آپ کے بزرگ فی الجملہ کے قائل نہیں، آپ کے بزرگ ان کی ہر وقت سننے کے قائل ہیں. آپ اپنے بزرگوں کو کوسے سب سے پہلے انہیں کہیں کہ یہ غلط ہے، پھر آپ آئیں، آپ پھر اس بات پہ چلیں. آپ کے اکابر جو برابر سمجھتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں جو اس کے آپ کا آپ نے کہا میرا مسئلہ کا فی الجملہ، میرا عقیدہ فی الجملہ کا، جن بزرگوں کا فی الجملہ کا عقیدہ نہیں، جن جو بزرگ کہتے ہیں ہر وقت سنتے ہیں، فہم شعور ادراک میں برابر ہے، ان کے مطابق آپ کا کیا حکم ہے وہ بتائیں مجھے. فی الجملہ نہ دکھائیں مجھے، فی الجملہ میں نے دیکھا ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا جی میرا دعویٰ یہ تھا، حالانکہ آپ نے جب پہلی ٹرن شروع کی تو آپ نے اپنے دعوے سے بات نہیں شروع کی، آپ نے شروع کی تھی بمشیت اللہ سے، بمشیت اللہ سے. میں نے مولانا صاحب نے جو قرآن کی آیت پڑھی، بیچارے پتہ نہیں بڑی دور کی کوڑی قیامت کے دن کی بات لائے، درمیانی زمانے میں کوئی بات ان کو ملی نہیں ہے، تو بڑی دور سے انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کر رکھا ہے جو اللہ نے سنانی ہے سورہ اسرافیل، وہ انہوں نے آیت پیش کی. میں نے اس کے جب ان کو جواب دیا، حضرت کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، حضرت نے چھوڑ دیا قرآن. اب چلے گئے کلیب بدر والی روایت پہ. کلیب بدر والی روایت پہ آگے جو ان کا اصلی ماخذ ہے جس سے یہ سب کچھ ثابت کرتے ہیں، جہاں سے یہ کہتے ہیں عقیدہ یہ کہ ابو جہل بھی اپنی قبر میں زندہ اور شور حیات النبی کا. آگے اپنے اصلی ماخذ پہ، آگے کلیب بدر پہ حضرت ادھر ہی لانا چاہتا تھا. اب پہلے اقرار کرو کہ میرے پاس قرآن کی کوئی اور آیت نہیں ہے، بلکہ سرے سے ہی نہیں ہے. کہو کہ میرے پاس قرآن کی کوئی آیت نہیں. ابن تیمیہ نے کہا قرآن کی آیت نہیں ہے. میں نے اتنے مفسرین کا حوالہ پیش کیا، سورۃ انعام کی آیت پڑھی، آپ کو وہ مفسرین نظر نہیں ہے جن سب نے کہا کہ مردے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تشبیہ دی ہے مردوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے. مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سمجھتے، مردے کوئی بات نہیں کرتے. اس آیت پہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اپنی آیت کو دوبارہ دہرانے کی ان کو جرأت بھی پیش نہیں ہوئی. میری آیت پہ کوئی بات نہیں کی. کلیب بدر پہ چلے گئے. قرآن کا جواب تو تھا قرآن سے دیتے، لیکن آپ نے حدیث پیش کر دی ہے. مولانا میں اس پہ بھی آتا ہوں، لیکن چلیے آپ بات کریں. پھر آپ نے کہا جی بات شروع کہاں سے کی؟ علامہ آلوسی سے. پھر جملہ کس نے پیش کیا؟ علامہ آلوسی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کہتے ابو بکر صدیق کا یہ قول ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کہتے اللہ کے نبی کا یہ کہنا ہے، چاہیے تو یہ تھا آپ کہتے صحابہ کا یہ کہنا ہے. آپ کہاں پہ آئے؟ علامہ آلوسی پہ. آپ پھر مانے اس بات کو کہ علامہ آلوسی سے پہلے تمام فقہا ائمہ اربعہ مردوں کے نہ سننے کے قائل ہیں. پھر آپ آئے علامہ آلوسی پہ. پھر میں انشاءاللہ علامہ آلوسی پہ بھی آ جاؤں گا. علامہ آلوسی قریب زمانے کا مفسر ہے. آپ نے ساری پچھلی تفسیریں چھوڑ دی، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. مولانا لوگوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر کے آپ بلیک بورڈ پہ دھوکے دے سکتے ہیں، لیکن میرے سامنے آپ جرأت نہیں کر سکتے انشاءاللہ، اور کبھی بھی نہیں کر سکتے. آپ کی لائٹ آج نہیں جائے گی انشاءاللہ، ہماری روشنی قائم رہے گی. اس سے پہلے آپ پھر قرآن کو چھوڑا، آپ حدیث کی طرف گئے. کلیب بدر والی آپ نے روایت پڑھی. پھر آپ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر مان یہ تجھ سے زیادہ سنتے ہیں. بخاری کے مسند احمد پڑھی. میرے عزیز بخاری کیوں نہ پڑھ دی؟ بخاری میں اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں ارشاد فرمایا کہ بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 567 نبی علیہ السلام نے فرمایا انہم الان یسمعون ما اقول لهم. بخاری چھوڑ دی مولانا صاحب نے. مولانا یہاں پہ کافی ساری چیزیں ہیں، کرینہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. قرائن ہے، اس حدیث کو معجزہ قرار دیا جائے گا. کرینہ نمبر 1 انہم ادھر سمجھاؤں آپ کو، اللہ آپ کی اصلاح کر دے، بات سمجھ آ جائے آپ کو. انہم مانی یہ جو آپ نے کہا 24 مردے تھے، یہ 24 مردے انہم یہ 24 مردے سنتے ہیں. نمبر 2 نبی علیہ السلام نے فرمایا الانا اب سنتے ہیں، ساری نہیں سنتے. حضور نے اس کے بعد فرمایا یسمعون. تیسرا پھر کرینہ لہم، میں جو ان کے لیے کہہ رہا ہوں یہ میری بات سننے میں جو معجزہ ہے. 4 کرینے میں نے آپ کو پیش کی ہیں. آپ نے بات کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. دلیل میری، اور میں کہتا ہوں توجہ کیجئے. حسن وہ جادو، وہ جو سر چڑھ کے بولے، حسن وہ جس کا سوکر اقرار کرے. مولانا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت عمر نے جب یہ کہا یا رسول اللہ اتنادیہم، کیا آپ ان کو پکار رہے ہیں جو جن کے اندر کوئی روح نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا. عمر یہ مسئلہ سمجھے تھے قرآن سے. عمر یہ مسئلہ کہاں سے سمجھے تھے؟ قرآن سے. انک لا تسمع الموتى سے عمر یہ مسئلہ وہاں سے سمجھے تھے.
حضرت عمر کو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میرے عزیز تو قرآن کو غلط سمجھا ہے، نہیں عمر کو حضرت نبی علیہ السلام نے جواب دیا عمر انہم الان یسمعون ما اقول لهم، عمر بات تیری ٹھیک ہے لیکن اب معجزات اللہ میری سنا رہا ہے۔ حضرت عمر کا اعتراض بھی یہ بتاتا ہے، اور پھر بخاری کی دوسری روایت پہ آئیے مولانا، بخاری کی دوسری روایت میں نبی علیہ السلام سے صفحہ نمبر 573 سے شروع ہوتی ہے، 74 پہ بھی ہے، صرف حضرت عمر نہیں، قال ناس من اصحاب ہی، سارے صحابہ جو بدر میں موجود تھے 313 ان میں سے جو شہید ہو گئے ان کے علاوہ باقی سب کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ تنادی ناسن امواتن، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انتم باسماء لما اقول منہم، یہ منہم لما اقول یہ معجزے پہ کرینہ دائل دال ہے۔ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے تمام بدری صحابہ کا عقیدہ بھی یہ تھا مردے نہیں سنتے، تمام بدری صحابہ کا۔ حضرت جی یہودیوں والا کام نہ کریں، یہودیوں والا، میرے استاد پہ آپ نے کہا کہ بندیالوی صاحب نے آدھی روایت پیش کی، آپ نے کیوں بخاری چھوڑی؟ آپ کیوں گئے بھاگ کے مسند احمد پہ؟ آپ نے سمجھا کہ یہاں بیٹھے ہوئے گرفت نہیں کریں گے؟ ہمارے اساتذہ تو بڑی دور کی بات ہے، غلام انشاءاللہ آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے۔ شاہ صاحب نے ساری بات ذکر کی ہے، بندیالوی صاحب سے آپ نے اعتراض کیا، بندیالوی صاحب نے ذرا وہاں پہ قدر تفصیل نہیں کی، اس لیے بات مشہور ہے، بندیالوی صاحب آگے چل پڑے، لیکن آپ مجھے اپنی اس خیانت کا کوئی جواب دیں گے کہ آپ صحیح بخاری کو چھوڑ کے آگے کس لیے گئے؟ آپ کے پاس قرآن نہیں، آپ کے پاس قرآن نہیں، آپ کے پاس صحیح بخاری نہیں، آپ کے پاس یہاں پہ نیچے صحابہ کے اقوال نہیں، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کو کیوں نہیں ذکر کیا مولانا؟ جو حضرت ابن عمر کی بات سن کے کہتی ہیں یسمعون نہیں، نبی علیہ السلام نے یعلمون کا لفظ کہا ہوگا، اس لیے کیوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ سیدہ سمجھتی تھی کہ یہ قرآن کے خلاف بات ہو رہی ہے، حضرت عائشہ نے اس لیے تعویل کر دی، حضرت عائشہ نے اس لیے کیا کر دی؟ تعویل کر دی کہ یسمعون نہیں یعلمون کا لفظ نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہوگا، اس لیے کہ حضرت عائشہ نے دلیل پیش کر دی، اس لیے کہ اللہ کے نبی کیوں کیسے کہہ سکتے ہیں حالانکہ یہاں پہ موجود ہے، قرآن میں موجود ہے انک لا تسمع الموتى، میرے پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ تو ہو گئی آپ کی تقریر پہ بات کہ آپ نے میرا کوئی جواب نہیں دیا، جو میں نے آپ سے کہا تھی باتیں کہی تھی آپ کو کوئی توفیق نہیں مل سکی، قلیب بدر والی آپ نے روایت پیش کی، میں نے رگڑا نکال دیا اس کا الحمدللہ، پھر توجہ فرمایا میں نے رگڑا نکال دیا، میں نے حضرت عمر کو ثابت کر دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مردوں کے نہ سننے کے قائل تھے، اسی لیے نبی علیہ السلام سے بات کی، اور پیغمبر علیہ السلام نے الان کا لفظ کہہ کے یہ بتا دیا عمر واقعی تیرا عقیدہ ٹھیک ہے، مردے نہیں سنتے، لیکن اب یہ معجزاتاً میری بات سن رہے ہیں، پیغمبر کی حدیث بھی گویا اس پہ بن گئی، اللہ کے نبی کی طرف سے یہ فرمان آ گیا کہ یہ نہیں سنتے۔ آگے چلیے حضرت جی دوسری دلیل میری سنیے قرآن سے، مردہ عادتاً نہیں سنتا، اللہ کیا فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ قرآن کی سورۃ نمل کی آیت نمبر 80 ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 52-53 افاق کے فرق کے ساتھ آئی ہے، اس پہ آئیے قرآن مجید کی ان پچھلے مفسرین کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ مفسرین اس پہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہی ہے۔ حضرت سب سے پہلے، بلکہ میں مفسرین کی طرف نہیں جاتا، چلیے سب سے پہلے میں آپ کو تفسیر عائشہ دکھاتا ہوں، اور صحابی کی مرفوع تفسیر پیغمبر کی تفسیر ہوتی ہے، توجہ، صحابی کی مرفوع تفسیر جو ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ پیغمبر کی تفسیر ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بیان کیا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، روایت سنیے گا جی، ذکر عند عائشہ ان ابن عمر، ترجمہ کرتا ہوں چونکہ وقت تھوڑا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے پاس ذکر کیا گیا، حضرت ابن عمر یہ بات کرتے ہیں کہ جی میت کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بات کی، اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں الان، اور اس کے بعد حضرت عائشہ نے وہ بات کی، اور قریب بدر والی روایت ابن عمر کی طرف سے دلیل کے طور پہ آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا ہوگا ما قال انہم یسمعون ما اقول وانما قال انہم الان لیعلمون، پیغمبر کی بیوی کہتی ہے، امت کی استاد کہتی ہے، جس کے سامنے بڑے بڑے صحابہ زانوئے تلمذ طے کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں، اس کے بعد حضرت عائشہ نے ابن عمر کے الفاظ یسمعون کو لفظ یعلمون سے بدل دیا ہے، اور لا تسمع الموتى کے مقابلے کے طور پہ پیش کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک آیت کا معنی ہے عدم سماع موتى، ماشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ جملہ سما ثابت ہے،
ہمارے دعوے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ مسئلہ فروعی علمی اختلافی ہے، یہ مسئلہ فروعی علمی اختلافی ہے۔ اس پہ ہمارے پاس بے شمار حوالے موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سماع موتا کا مسئلہ فروعی علمی اختلافی ہے۔ بے شمار حوالے موجود ہے۔ یہ نفی سماع موتا انہی حضرات کی طرف سے کتاب شائع ہوئی ہے، اس کے صفحہ 14 پہ لکھا ہے مسئلہ سماع موتا کا کرنے اول میں مختلف ہوا ہے۔ پہلے قرن سے ہی صحابہ کے زمانے سے یہ مسئلہ اختلافی چلا آ رہا ہے۔ انہی کی کتاب ہے ندائے حق، نیلوی شاہ صاحب، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، ندائے حق نیلوی شاہ صاحب کی، ان کے بڑے ہیں۔ انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 152 152 کے لکھتے ہیں کہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا تھا کہ مردے سنتے ہیں۔ دوسرے صحابہ کرام نے بزرگ ان کے کہ دوسرے صحابہ کرام نے فرمایا تھا کہ مردے سنتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک جانبین میں سے ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ ہمیں نہ چاہیے کہ ایک قول کا تختیہ کریں اور دوسرے کی تصویب، وہی بات جو ہم نے کہی کہ دونوں فریق اس مسئلے میں برحق ہیں اور ہماری کتاب کے اندر موجود ہے، پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ ایک قول کو دوسرے قول پر ترجیح دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار حوالے ہمارے پاس موجود ہیں جس سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ فروعی علمی اختلافی ہے۔ صحابہ کے زمانے سے اختلاف چلا آ رہا ہے بقول ان حضرات کے لیے۔ اب جو مسئلہ اختلافی فروعی علمی ہوتا ہے اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ نہیں۔ یہ بار بار میرے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ عقیدے پہ دلیل قطعی ہونی چاہیے، قرآن، حدیث متواترہ، حدیث مشہورہ، اجماع امت۔ اللہ کے بندو، ایک فروعی مسئلہ ہے، ایک علمی مسئلہ ہے، تعویذ پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اب تعویذ کے لیے کوئی دلیل قرآن سے نہیں دی جائے گی۔ تعویذ پہننا جائز ناجائز ایک مسئلہ ہے نا، تو رفع الیدین کرنا نہ کرنا ایک مسئلہ ہے، امام کے پیچھے قرات کرنا نہ کرنا ایک مسئلہ ہے، ہاتھ سینے پہ باندھے جائیں، ناف کے نیچے باندھے جائیں ایک مسئلہ ہے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں، علمی مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں دلیل قطعی کا ہونا ضروری نہیں ہے، عقیدے کے لیے دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہے۔ تو میرے دعوے کی پہلی شک یہ کہ فی الجملہ سما، جو ہم کہہ رہے ہیں نا فی الجملہ، پہلا دعوے کی پہلی شک ہے یہ مسئلہ اختلافی ہے، فروعی علمی ہے۔ اس کو میں نے حوالے سے ثابت کر دیا کہ مسئلہ فروعی علمی اختلافی ہے۔ اچھا، آپ میرے سے یہ دلیل قطعی کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، جب میں کہوں گا کہ روزہ رسول میں نبی علیہ السلام سماعت فرماتے ہیں، درود شریف سنتے ہیں، یہ مسئلہ کیا ہے، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، پھر میں آپ کو دلیل وہ بھی پیش کروں گا انشاءاللہ وقت پہ، ٹھیک ہے نا، آپ کا مطالبہ پورا کیا جائے گا۔ اب لوگ اب میں اپنے دعوے پہ دوسری دلیل دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی اس دن کی دلیل پیش کی، اور پتہ کیا لفظ بولا، بڑا سخت لفظ بولا ہے، تھوڑی بات، قرآن کی بات کو انہوں نے مفتی صاحب نے کیا کہا، ریکارڈنگ سنو، تھوڑی بات پیش کی، وہ قیامت کے قریب تھوڑی بات پیش کی کہ اس دن سنیں گے۔ بھائی پھر جملہ سما ثابت، میری باری میں نہ بولے، میری باری میں نہ بولے، بعد میں آپ کریں، بعد میں آپ کریں، بعد میں آپ کریں، بعد میں آپ کریں، میری باری میں نہ بولے، اصول کی خلاف ورزی مت کریں۔ یہ تو بات ہے کرنے والی، اصول کی خلاف ورزی مولانا چھوڑے حضرت، آپ نے پہلے ماننا ہے کہ یہ بولیں گے آپ کا صدر مستعفی ہے، میں بول سکتا ہوں، میرے پاس اختیار ہے، ٹائم ضائع نہ کریں، میرے پاس اختیار۔ آپ 5 منٹ زیادہ لے لیں لیکن غلط بات نہیں کریں۔ آپ 20 منٹ زیادہ بات کریں، آپ 30 منٹ زیادہ بات کریں لیکن بات غلط نہیں اچھا کریں۔ جی، آپ تشریف لائے ادھر۔ میں نے قرآن سے ثابت کیا تھا پھر جملہ سما ثابت ہے۔ میں نے ہر وقت مردہ سنتا ہے، ہر بات سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے، یہ میں نے کو نہیں ثابت کرنا، میں نے ثابت کرنا پھر جملہ سما، پھر جملہ سما ثابت کرنا ہے۔ تو میں نے قرآن کی نص سے ثابت کیا ہے کہ اس دن مردے سنیں گے، اور میں نے تفسیر مظہری کا حوالہ بھی پیش کیا ہے۔ بھائی باذن اللہ ہی سنتے ہیں، زندہ بھی باذن اللہ سنتے ہیں، مردہ بھی باذن اللہ سنتے ہیں۔ اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب دوسری دلیل سنیں، میں نے کہا تھا وہی غیر مطلوب سے دلیل پیش کروں گا۔ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى وذهب اصحابه حتى انه يسمع ترى نعالی اتاه ملکان، بندے کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کے گھر والے واپس ہوتے ہیں تو وہ مردہ جس کو قبر میں رکھا گیا ہے وہ سنتا ہے جوتوں کی آہٹ، ان کی جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ دیکھو بھائی،
حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، نسائی کے اندر، مسند امام احمد کے اندر، سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر، شرح السنہ کے اندر، ابن حبان کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تفسیر نبی سے پیش کر رہا ہوں، پہلی تفسیر میں نے نبی سے پیش کی، اس کا جواب انہوں نے کوئی نہیں دیا۔ نبی کے مقابلے میں کسی نبی کسی صحابی کی تابعی کی بات نہیں چلے گی، تمہارے بزرگ نے لکھا ہے، تمہارے بزرگ نے لکھا ہے کہ نبی کی تفسیر معتبر ہوگی، نبی کی تفسیر معتبر ہوگی۔ میں نے نبی کی حدیث، نبی کی تفسیر پیش کی مسند امام احمد کے حوالے سے، وہاں انک لا تسمع الموتى آیت موجود ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ بخاری کے نہیں پیش کی تو میری مرضی، میں چاہے بخاری سے پیش کروں حدیث، چاہے مسند امام احمد سے پیش کروں، آدھی تو نہیں پیش کی تیرے بزرگ کی طرح، خیانت آدھی پیش کرنا ہے، تیرے بزرگ کی طرح میں نے آدھی پیش نہیں کی، میں نے پوری حدیث پیش کی ہے۔ اشکال تب کرتا جب میں آدھی حدیث چھوڑ دیتا، آدھی بیان کرتا۔ نبی کی حدیث کے، نبی کی تفسیر کے مقابلے میں کوئی تفسیر نہیں چلے گی، یہ تم نے بھی مانا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مفہوم واضح ہے کہ قرآن میں کوئی آیت نہیں جس سے یہ ثابت ہو، مردے نہیں سنتے۔ اب فیصلہ تم کرو کہ نبی کی تفسیر دو گے یا کسی اور کی دو گے۔ حضرت عمر نے اپنی اصلاح کی خاطر پوچھا تھا، نبی نے اصلاح فرمانی دی، تو حضرت عمر سماع موتا کے قائل ہیں، الکوكب الدری پڑھ لینی جس کے اندر موجود ہے، حضرت عمر سماع موتا کے قائل ہیں۔ حضرت عمر نے اس حدیث کو آگے بیان کیا ہے، عبداللہ ابن عمر بھی سماع موتا کے قائل، حضرت انس بھی قائل اور حضرت طلحہ بھی قائل، حدیثیں موجود ہیں۔ اب میں نے دوسری حدیث بھی پیش کی، وہی غیر مطلوب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہ مردہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، مان لو نبی کا فرمان قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا، تمہاری عقل کے خلاف ہو سکتا ہے، تمہارے فہم کے خلاف ہو سکتا ہے۔ تاریخ تبری کے اندر لکھا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں قرآن خود بول کے نکلے گا کہ میرے اندر یہ لکھا ہوا ہے، آج آ کے کسی نہ کسی کی تفسیر آپ نے لینی ہے تو نبی کی تفسیر لے لو۔ نبی کا یہ فرمان بخاری شریف، مسلم شریف، یہ نبی کا فرمان قرآن کے خلاف ہے۔ کہتے ہیں جی وہ معجزہ ہے، چلو معجزہ ہی مان لو کہ معجزہ نبی، وہ معجزہ مان لو، معجزہ کہ وہ معجزہ اس وقت وہ سن رہے قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اگر یہ معجزہ تھا تو معجزے تو بے شمار ہوئے، حضرت عمر نے اعتراض کیوں کیا؟ معجزے پہ اعتراض نہیں ہوتا مفتی صاحب، معجزے پہ اعتراض نہیں ہوتا، اور تمہارے حضرت عائشہ نے بھی اعتراض کیا تھا، اور معجزے پہ اعتراض کون کر سکتا ہے؟ اتنی فہم حضرت عمر کو نہیں تھی، اتنی فہم حضرت عائشہ کو نہیں تھی کہ معجزے پہ اعتراض کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ کہتے ہیں جی الان یہ ترمذی شریف میرے پاس موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جلد 2 صفحہ نمبر 203، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مکہ کے اندر موجود ہے، الان وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا، الان اب بھی میں اس کو جانتا ہوں کہ وہ مجھے سلام کر رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے نہیں جانتا تھا، بعد میں نہیں جانے گا، الان سے حتمی طور پہ یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اب نبی خود فرماتے ہیں ترمذی شریف کے اندر کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا، الان اب بھی میں جانتا ہوں، پہلے بھی جانتا تھا، بعد میں بھی جانوں گا، اب بھی جانتا ہوں۔ اب الان سے تم معجزہ کہتے ہو، زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے، یہ معجزہ مان لیتے، کہو کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں، انکار حدیث کا دروازہ مت کھولو۔ ہم کہتے ہیں نبی کا فرمان قرآن کے خلاف نہیں ہوتا، مفتی صاحب صحابہ کے اقوال بعد میں پیش کرنا، خود ہی کہتے ہیں عبارات بعد میں پیش کی جائیں گی، تو پہلے نبی کی حدیث پیش کرو، حدیث مرفوع پیش کرو، اس کے بعد پھر آگے چلنا۔ میری حدیث اسی طرح بدستور قائم دائم ہے، نبی کی حدیث، نبی کی تفسیر مقدم ہے، قرآن نبی میں اترا ہے، صاحب وحی اللہ کے نبی ہیں، تمہارے اوپر قرآن نہیں اترا۔ کہتے ہیں حضرت ٹھیک ہے، حضرت عمر نے سمجھا تھا، حضرت عائشہ نے بھی سمجھا تھا، یاد رکھنا حضرت عائشہ کی جو حدیث تم نے پیش کی ہے بخاری شریف کے اندر کہ حضرت عائشہ کے پاس جب بات پہنچی، یاد رکھنا حضرت عائشہ بدر میں شریک نہیں تھی، حضرت عائشہ بدر میں شریک نہیں تھی، جو حاضر ہوتا ہے بات اس کی موت پر ہوتی ہے زیادہ، جو حاضر نہیں ہوتا بات اس کی موت پر اتنی نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھنا حضرت عائشہ کے پاس جب بات پہنچی، شروع میں حضرت عائشہ بھی یہی سمجھی تھی کہ مردے نہیں سنتے، انک لا تسمع الموتى، جب انہوں نے دیکھا کہ بے شمار صحابہ کرام سے روایت آ گئی ہے تو انہوں نے بھی سوچ پڑ گئی۔ تو یاد رکھنا حضرت عائشہ نے شروع میں تعبیر کی تھی کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو کہہ رہے ہیں لا یسمعون کہ وہ سنتے ہیں، تو حضرت عائشہ کی تعبیر تھی لا یعلمون، کیا لا یعلمون، لا یعلمون تمہارے عقیدے کی بےخودی کرتا ہے، لا یعلمون جاننا حیات کی فرح ہے، سبحان اللہ، جاننا حیات کی فرح۔ حضرت عائشہ کا یہ عقیدہ تھا وہ مردے جو کنویں کے اندر موجود ہیں وہ حیات ہے، وہ حیات ہے۔
मसला मौलाना साहब ने अब पता नहीं कि कितने इन्होंने रुख बदल दिए हैं कि मैं देख रहा हूँ कि अब इनको किस रुख से रोकूं, समझ नहीं आ रही। कभी बेचारे खड़े हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, रुख इनके बदल गए हैं। जो कलीबे बदर वाली रिवायत का जवाब इन्हें चाहिए था पहले देते, लेकिन पीछे चले गए। सबसे इन्होंने पहले कहा कि ये मसला नहीं अकीदा है। मसला नहीं, ये क्या है जी? ये अकीदा नहीं, मेरे नजदीक ये क्या है? मसला है। मसला इन्होंने कहा, लेकिन बुधवार पिछले बुध को मस्जिद इब्राहिम में बैठ के आपने कहा ये अकीदा है हमारा, आपने कहा ये अकीदा है हमारा। उसके बाद ये किताब देखें जी, कुछ देर गैर मुकल्लिदीन के साथ अबू बकर गाजीपुरी साहब ने लिखी है, और इस पे हजरत इब्तिदाइया शेखुल हदीस हजरत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब का है। इसमें ये क्या फरमाते हैं सिमा मौता के बारे में? इन्होंने तो कह दिया ना आराम से, मैं इनकी तहकीकों को क्यों मानूं? आपके नजदीक जो हो, मुझे आपके नजदीक की कसम अल्लाह की फिक्र भी नहीं। क्या पिद्दी का शोरबा है आप मेरे नजदीक, मेरे भाई तेरे नजदीक क्या किसी बड़े इमाम की बात करता मैं बात भी करूं? मेरे नजदीक सिमाउल मौता हजरत जी शेखुल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब हयात है, वो उनका इब्तिदाइया इस किताब पे मौजूद है। ये मौलाना अबू बकर गाजीपुरी साहब की किताब है वक़्फ़तुम मअल्ला मज़हबिया, इसका उर्दू तर्जुमा है कुछ देर गैर मुकल्लिदीन के साथ, कुछ देर गैर मुकल्लिदीन के साथ। सफा नंबर 246 पे लिखते हैं सिमाए मौता बरेलवियों का एक मशहूर अकीदा है। सिमाए मौता बरेलवियों का एक मशहूर अकीदा है। इनका इत्तिकाद है कि मुर्दे सुनते, हर हाल में सुनते हैं। इस अकीदे के मुनकरीन पर वो सख्त नकीर करते हैं। अब चले जी दूसरा, इसके अलावा ये मौलाना साहब शायद अबू बकर गाजीपुरी साहब को ना माने, लेकिन शेखुल हदीस हजरत मौलाना सरफराज अफदर साहब से तो नहीं भाग सकते। गुलदस्ता तौहीद मुहद्दिस नज़र हजरत मौलाना सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब गुलदस्ता तौहीद सफा नंबर 1 से 112 पे लिखते हैं, हाँ जी लंबी बात है, कहते हैं शिरक के 3 सुतून है। दूसरा सुतून ये है, पुकारने वाला समझता है जिसको मैं पुकारता हूँ वो मेरी हालत को देखता है, मेरी आवाज को सुनता है। शिरक के 3 सुतून है, शिरकिया अकीदे के 3 सुतून है। दरमियाना सुतून, जिसको मैं पुकारता हूँ मेरी आवाज को सुनता है, मेरी हालत को देखता है। हज़रत जी कहां तक भागेंगे आप? ये तालीमुल इस्लाम हिस्सा चहारम, शिरक फिस्समा वल बसर, खुदा ताला की सिफ्त समा या बसर, किसी दूसरे को शरीक करना, एतिकाद रखना फलां पैगंबर वली, हमारी तमाम बातों को दूर और नजदीक से ये का इंदल कबर की बात आ जाएगी वलियों की इंशाअल्लाह। बाकी जो है मैं इंशाअल्लाह उस पे बात करूंगा। अब ये जो ना अकायद इन्होंने जिक्र किया है, इन्होंने कहां पे जिक्र किया है? चौथा हिस्सा चहारम, ये देखें रिकॉर्ड करें जी, हिस्सा तालीमुल इस्लाम हिस्सा चहारम का पहला शोबा अल मारूफ तालीमुल ईमान या इस्लामी अकायद। कुछ देर गैर मुकल्लिदीन के साथ नंबर 1 गुलदस्ता तौहीद नंबर 2 सिमाए मौता में इब्ने तैमिया के हवाले से लिखा है। इब्ने तैमिया इस मसले को ज़रूरियात दीन में शुमार करते हैं। इब्ने तैमिया इस मसले को ज़रूरियात दीन में शुमार करते हैं। कहाँ भागेंगे आप कहते हैं मेरे नजदीक, मेरे भाई आपके नजदीक जो भी हो मैं उसका क्या कर सकता हूँ जो आपके नजदीक है? मसला अकीदे का है, और तमाम सहाबा का अकीदा यही था, मुर्दे नहीं सुनते। तमाम सहाबा का अकीदा यही था, मुर्दे नहीं सुनते। आपने यहाँ पे इबारत पेश की थी हजरत नीलवी शाह साहब की, आपने कहा हजरत नीलवी शाह साहब ने लिखा है दोनों तरफ लोग हैं। ये जनाब इजहारुल गुरूर फी किताबी आयना तस्कीन सुदूर मौलाना अब्दुल कद्दूस खान कारन साहबजादा हजरत मौलाना सरफराज खान सफदर साहब अपनी किताब के सफा नंबर 244 पे लिखते हैं जी, नोट करें सफा नंबर 244 पे लिखते हैं सिमाल मौता सफा 298 में मौलाना साहब तारीफ फरमाते हैं हकीकत यह है कि इस्लाम का नाम लेने वाला कोई भी शख्स सिमाए मौता का मुनकिर नहीं। माना हजरत आयशा जो सिमाए मौता की मुनकर है वो इनके नजदीक इस्लाम का नाम ही नहीं लेती। दूसरे साहबा जो दूसरे सहाबा सिमाए मौता के कायल नहीं है वो भी इनके नजदीक इस्लाम का नाम ही नहीं लेते। अब ये अब्दुल कुद्दूस कारन साहब ने तो अपने अब्बा जी की पहली किताब को सामने रख के 298 सफा जिक्र कर दिया है, लेकिन मैं एक आपको लतीफा देता हूँ। लतीफा देखिएगा, मौलाना खड़े भी हो जाए बैठ भी जाए दोनों तरफ करके, उसके बाद फिर आप पूरा जोर लगा के मौजूदा सिमाउल मौता में ये इबारत मुझे दिखा दे। सुभान अल्लाह, ख़यानत। मौजूदा सिमाए मौता में ये इबारत मुझे दिखा दो, या इसका रुजू दिखा दो, या इसका रुजू दिखा दो।
نہیں دکھا سکتے اس کا رجوع دکھا دو، ورنہ یہ کہاں تک جائے گا فتوا کہ جی میرے نزدیک اسلام کا کوئی بھی شخص، اسلام کا نام لینے والا کوئی بھی شخص سوائے موتا کا منکر نہیں۔ واہ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں آگے چلیے جناب، میرا جواب نہیں دیا مولانا صاحب، آپ نے جواب نہیں دیا، جو فہم شعور ادراک رکھتے ہیں، جو جن کا یہ عقیدہ ہے، بار بار کہتے ہو میرا یہ عقیدہ میرا یہ عقیدہ ہے، تو جن کا وہ عقیدہ ہے جو سماع موتا سے میں نے پڑھا آپ کے سامنے، جن کا وہ عقیدہ ہے کہ مردے زندے برابر ہے سماع فہم شعور ادراک میں، ان کا آپ کے نزدیک کیا حکم ہے، ان کا بھی ذرا واضح فرما دیں۔ دوسرا آپ نے مجھے کہا مولوی صاحب نے قرآن کو کوڑی کہا ہے، دیکھیں بھائی الزام اگر میں نے کہا ہے تو میں مجرم ہوں، میں اللہ کے ہاں معافی مانگتا ہوں، نہیں کہا تو آپ الزام لگا رہے ہیں، ریکارڈنگ موجود ہے، میں نے کہا مولانا دور کی کوڑی لائے ہیں، کاش مولانا کو کہیں کتاب اردو سے بھی تھوڑا سا لین دین ہوتا، دور کی کوڑی لائیں، یہ کوڑی اور ہے، کوڑی اور ہوتا ہے، کوڑی اور ہوتا ہے، یہ بڑی دور کی کوڑی مولانا لائے ہیں، مانا یہ تھا، اس کا جواب تو نہیں دیا، میں نے اس بات پہ یہ بھی دعویٰ ساتھ کیا تھا مولانا کہ قیامت سے پہلے آپ کو کوئی دلیل فی الجملہ پہ ملی قرآن سے نہیں ہے، پھر آپ نے یسمع قرآن عالم کی، حضرت عمر کو جب آپ نے کہا، حضرت عمر نے نبی علیہ السلام سے کہا تو اللہ کے نبی کے سامنے بات ہوئی، تو پیغمبر کے سامنے کوئی بات ایسی آ جائے کہ جو غلط ہو تو پیغمبر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس غلطی کی وضاحت کرے، اللہ کے نبی سے آپ وضاحت دکھا سکتے ہیں کہ حضرت عمر کو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں عمر یار تو آیت کا معنی غلط سمجھتے ہیں، وہ تو سنتے ہیں، آپ نے فرمایا الان، اور آپ نے جو اب کہا نا الان اب جانتا ہوں اس کو، معنی یہی ہے کہ پہلے بھی جانتا تھا اب جانتا ہوں اس کو، معنی لیکن یہاں پہ آ کے مولانا الان کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ ابو جہل پہلے بھی زندہ تھا، پہلے جو ہے نا وہ پھر اس وقت سن رہا تھا، دلیل آپ کی دعویٰ آپ کا یہ ہے، مردے سنتے ہیں دلیل دیتے ہیں زندگی اور موت کی ملا کے، دلیل دیتے ہیں زندگی اور موت کی آپ ملا کے، اور پھر میرے قابل قدر حضرت صاحب کے پاس مسئلہ کوئی نہیں رہ گیا بیچاروں کے پاس، اب کہتے ہیں تعویذ رفع یدین، ہیں جی رفع الیدین تعویذ، اور بھائی اس پہ بھی شوق ہے، رفع الیدین والوں سے جا کے بات کرو، ہم تو رفع یدین کے تکبیر اولیٰ کے تکبیر تحریمہ کے علاوہ قائل نہیں ہے، تعویذوں کے مسئلے پہ بات بھی ہم قائل ہیں، تعویذوں کے بھی جو شرکیہ تعویذ نہ ہو، لیکن اب بات وہ کریں جو یہاں پہ محل نظر ہے، آپ ہٹ رہے ہیں مولانا، موقف سے دعوے سے ہٹ جانا پھر جانا شکست کی دلیل ہوتا ہے، صاحب کہہ دیں میرے پاس قرآن نہیں ہے اللہ کا، پھر آپ کو چاہیے تھا، آپ نے کہا جی میں نے نبی کی تفسیر پیش کر دی، کون سی تفسیر آپ نے پیش کی، دہرا سکتے ہیں آپ اس آیت کے تحت آپ کی تفسیر، آپ نے مفسرین کے نام لیے اور وہ بھی حضرت مظہری کی بات کی باذن اللہ مشیت اللہ کے ہمارے دعوے کے مطابق ہی بات کی، اس کے خلاف تو میں تب چلوں جب میرے دعوے کے خلاف ہو۔ اب آئیے حضرت انس کی حدیث آپ نے پڑھ دی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے پڑھا آپ نے دی ہے، میں اس کے جواب دیتا ہوں، پہلا اس کا جواب سنیے، خبر واحد ہے جو ظنی ہوتی ہے اور عقیدے کے لیے مثبت نہیں، تو حضرت مولانا سرفراز صفدر صاحب فرماتے ہیں خبر واحد سے عقیدے کی گاڑی نہیں چل سکتی، آپ کی گاڑی پنچر ہوگی حضرت جی، آپ کی گاڑی پنچر ہوگی۔ نمبر 3 حضرت قرآن پاک کے خلاف ہونے کی وجہ سے معلول سمجھی جائے گی، جیسا کہ مشاہیر امت نے اس میں تعلیلیں کی ہیں، اس میں تعلیلیں کی ہیں، اور اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہوگا۔ نمبر 6 اس کی توجہ شامی حنفیوں کا باب شامی، ان صح سندہ لیکنہ معلول من جہت المعنی لعلت تقتضی عدم ثبوت منہ وہی مخالفتہ القرآن، شامی کہتا ہے اس حدیث میں تعلیل کی جائے گی قرآن کی مخالفت کی وجہ سے، شامی علامہ شامی کہتا ہے۔ اس کے بعد چلو آپ کو میں اور دکھاتا ہوں، حضرت کوکب الدری پڑھیے، کوکب الدری میرے سامنے موجود ہے، یہ کوکب الدری، اس کی عبارت پیش کرتا ہوں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مسلم شخصیت ہے جی، مسلم شخصیت، مولانا فرماتے ہیں سورۃ اتیان الملائکہ سے کنایہ ہے، یعنی حدیث کے اندر سماع میت کو بیان کرنا مقصود ہی نہیں ہے، بلکہ ملائکہ کا فوراً آ جانا بیان کرنا مقصود ہے، ابھی دفن کرنے والے واپس ہی لوٹتے ہیں اور ان کی آواز بھی سنائی دے رہی ہوتی ہے، ملائکہ آ جاتے ہیں۔ نمبر 6 سمع کرنے آل مقید بالحیات ہے، یعنی معنی یہ ہے کہ اگر کوئی زندہ ہوتا تو وہ جوتوں کی آواز سن لیتا، اس کا ماخذ کیا میرے پاس، لو کان حیان ان فین جسدہ قبل ان یاتیہ الملک ویقید میت لا یحس بشیء، طبی شرح مشکات۔ اب آئیے جی میں اس پہ آگے میری دلیلوں کا جواب نہیں آیا، ابھی تک میں نے قرآن مقدس کے دلائل پیش کی ہیں، ان کا جواب مولانا صاحب کے پاس نہیں آیا اور بیچارے دے بھی نہیں سکتے، واللہ قیامت کا سورج طلوع ہو سکتا ہے، حضرت صاحب کے پاس نہیں ہو سکتے، 1 گھنٹہ 10 منٹ بیچارے اس لیے کہتے تھے جلدی جلدی میں یہ کر کے بلیک بورڈ پہ سمجھا کے لوگوں کو کہہ دوں گا، شور ڈال دوں گا، یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا، مولانا اب نہیں چلے گی انشاءاللہ، اب آپ کو جواب دینا ہوگا، میرا ایک بھی جواب نہیں آیا آپ کی طرف سے، آپ دیا جواب
तो वाज़ेह करें। मैंने कुरान की इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊन वल मौता सूरह नाम की आयत पढ़ी है, मैंने सूरह नमल की, सूरह रूम की आयत आपके सामने पेश की है, आपने उनका कोई जनाबे वाली जवाब नहीं दिया उसके बाद। अब आइए, टाइम हो गया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तकरीर के अंदर एक बात ये आई है कि समाए मौता का मसला ये शिरकिया है। समाए मौता का मसला ये क्या है? शिरकिया है, यानी ये एक शिरक का दरवाज़ा बनता है। समाए मौता का मसला क्या है? शिरकिया। जो इनका नज़रिया है उसमें तो शिरक का शायबा है, जो हमारा नज़रिया है उसमें शिरक का शायबा नहीं है। इंशाअल्लाह तौहीद आपको मिलेगी। ये कहते हैं मुर्दे नहीं सुनते, लिहाजा ना किसी को नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान। हम कहते हैं इसमें शिरक का शायबा है, अगर वो सुन लें तो फिर नफ़ा नुकसान देंगे। ये कैसी तौहीद है? मुअतज़िला भी अपने आप को तौहीदी कहते थे, अल-मिलल वन-नहर के अंदर। कामिल तौहीद ये है, मुर्दे सुन भी ले फिर भी ना किसी को नफा दे सकते ना नुकसान। ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारा अदना तबलीगी जमात का बंदा उठ के कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तबलीगी जमात के खिलाफ किताबें शाये करते हैं। तो कामिल तौहीद ये बात चल रही थी। याद रखो नबी अलैहिस्सलाम शिरक की तालीम नहीं देते। मैंने हदीस पढ़ी मुस्नद इमाम अहमद के हवाले से, बुखारी और मुस्लिम के हवाले से, नबी शिरक की तालीम देते हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह, बात हो रही थी, हाँ ये नज़रिया है किसका? ये देखें मेरे पास किताब है इकामतुल बुरहान, कहते हैं समाए अम्बिया के लिए हम कायल हैं, अम्बिया अलैहिस्सलाम सुनते हैं हम कायल हैं। और देखो भाई इकामतुल बुरहान कह रहे हैं समाए हम अम्बिया के समा के कायल हैं, लेकिन रूह सुनती है। क्या है? रूह सुनती है। ये मेरे पास मलफूजात आला हजरत बरेलवी के मलफूजात, देखो नजरिया किन का बरेलवियों के साथ मिलता है और किन का तौहीदियों के साथ मिलता है। अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब भी लिखते हैं अपनी इस किताब के अंदर कि सिर्फ रूह सुनती है, सिर्फ रूह सुनती है। आला हजरत का अकीदा भी सुनिए जनाब, कि सिर्फ रूह सुनती है। इसकी बात सिर्फ एक रूह है, अगर मुसलमान है तो इल्लीयीन में, काफिर है तो सिजीन में, जो शख्स कब्र पर जाता है उसको बखूबी देखती है, उसकी बात सुनती समझती है। ये नजरिया किनका है जी? बरेलवियों का नजरिया है। सफ़ा नंबर 281। अब देखो बरेलवियों के साथ किनका ताल्लुक मिल रहा है? ये हमारा ताल्लुक जोड़ने लगे थे, ताल्लुक इनका मिल गया। अब सफ़ा नंबर 281 पे लिखते हैं आला हजरत साहब, सफ़ा नंबर 281 मलफूजात, कहते हैं सवाल था कि हजरत आयशा समा की कायल हैं या इनकार करती हैं? कहते हैं नहीं, इरशाद नहीं, वो तो फरमा रही है कि हक, वो जो फरमा रही है हक फरमा रही है, वो मुर्दों के सुनने का इनकार फरमाती हैं। जो बात आला हजरत कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, वो तो सुनने का इनकार फरमाती। मुर्दे कौन है? जिस्म, रूह मुर्दा नहीं, और बेशक जिस्म नहीं सुनता, रूह सुनती है। तो नजरिया बरेलवियों का इनका इल्जाम हमें, हमारी तौहीद में कोई शिरक की आमेज़श नहीं, तुम्हारी तौहीद के अंदर शिरक की आमेज़श। हजरत आयशा की बात हो रही थी, हजरत आयशा बदर में शरीक नहीं थी। जब उनके सामने बात आई कि अल्लाह के नबी ने बदर के मौके में ये फरमाया, मुस्नद इमाम अहमद उठाओ, हजरत आयशा फरमाती हैं सहाबा तो फरमाते हैं कि मुर्दे सुनते हैं। सहाबा क्या फरमाते हैं? मुर्दे सुनते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में यह है कि नबी कुरान के खिलाफ बात नहीं कर सकता। हजरत आयशा शुरू में ये समझी थी कि मुर्दे नहीं सुनते, इन्नका ला तुस्मिल मौता से। जब उनके सामने अब्दुल्ला इब्न उमर की बात आई, उन्होंने तावील कर दी, कहा अब्दुल्ला इब्न कद वाहिल इब्न उमर, हजरत इब्न उमर भूल गए और साथ ही तावील की, क्या लयस्माउनी लयालमूना, तो लयालमूना को ये मानते हैं। हजरत आयशा का अकीदा था कि मुर्दे हयात है, मुर्दे हयात है, उन्हीं जिस्मों के अंदर हयात है। ये उसके क्या है? मुनकर है। ये उसके क्या है? मुनकर। ये देखो मेरे पास शरह सुदूर अल्लामा सुयूती की किताब, हजरत आयशा का नजरिया सुने। हजरत आयशा फरमाती है मा मिन रजुलिन यज़ूरु क़ब्र अख़ी, अल्लाह के नबी से रिवायत नकल करती है, मा मिन रजुलिन यज़ूरु क़ब्र अख़ी, नहीं है कोई आदमी कि अपने भाई की कब्र की ज़ियारत करता है, व यजलिसु इंदहु, और कब्र के पास जाके बैठता है, इल्लस्तानसा, वो मानूस होता है। वो क्या होता है? मैयत उससे मानूस होती है, वरद्दा अलैहि, और उसके सलाम का क्या करती है? जवाब भी देती है। यहाँ तक कि वो बैठे रहते हैं, यहाँ तक कि वो दोस्त वहाँ पे बैठा रहता है। हजरत आयशा का नजरिया सुने,
حضرت عائشہ کا نظریہ سنیں. انہوں نے جو آیت پیش کی حضرت عائشہ کی دلیل میں انک لا تسمع الموتى، کھولو وہ آیت، آگے جملہ دیکھو. یہ تفسیر جواہر القرآن، تفسیر جواہر القرآن میں مولانا غلام اللہ خان صاحب فرماتے ہیں جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، ان کی دلیل ظواہر قرآن ہے. ظواہر قرآن ہے، قرآن کا ظاہر، ایک قرآن کا ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے قرآن کا ایک ظاہر ایک باطن. ظاہر جو ہے وہ سمندر کی تہ، باطن جو ہے وہ سمندر کی گہرائی. قرآن کا ایک ظاہر ایک باطن ہے. تو حضرت عائشہ کے بارے میں انہوں نے دلیل پیش کی کہ انک لا تسمع الموتى سے وہ بھی یہ سمجھی تھی مردے نہیں سنتے، اور یہ آیت پڑھی ہے، آیت آگے بھی پڑھ دیتے. حضرت عائشہ بولاؤ آیت انک لا تسمع الموتى جو آیت انہوں نے پڑھی ہے وہ پوری کیوں نہیں پڑھی؟ وہ پوری پڑھتے تو مسئلہ واضح ہو جاتا. یاد رکھنا یہ آیت جو ہے انک لا تسمع الموتى، یہ آیت مردوں کے بارے میں نازل ہی نہیں ہوئی. انک لا تسمع الموتى مردوں کے بارے میں نازل ہے نہیں، سیاق و سباق مستقل دلیل ہے. سنو انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. دلیل تو انہوں نے دینی تھی، مردے نہیں سنتے. دلیل دے رہے تم نہیں سنا سکتے. آگے چلو ولا تسمع ثم الدعاء، بہروں کو نہیں سنا سکتے. اذا ولوا مدبرین، یاد رکھنا اصول الشاشی میں لکھا ہے سیاق و سباق مستقل دلیل ہے. آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، بہروں کو نہیں سنا سکتے. پکار جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں تو سیاق و سباق سے کیا نظر آ رہا ہے؟ بھاگنا. کیا نظر آ رہا ہے؟ بھاگنا. تو مان لو پھر قرآن کے ظواہر سے کہ مردے بھاگتے بھی ہیں. ہم تو بات کر رہے تھے مردے سنتے ہیں، تم کہتے مردے بھاگتے بھی ہیں. تمہاری تفسیر کے مطابق تو مردے بھاگتے بھی ہیں. آگے چلو وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، آپ گمراہ بندے کو اس کی گمراہی سے ہدایت نہیں دے سکتے. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، نہیں آپ سنا سکتے مگر مومنوں کو. مان لو حضرت عائشہ کے اصول کے مطابق کہ مومن مردے سنتے ہیں. اب کفار دیکھو تم یہ کہتے ہو حضرت عائشہ کہتی ہے انک لا تسمع الموتى سے مردے، انک لا تسمع الموتى ہے نا، ادھر کیا ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا. قرآن کا ظاہر دیکھو، تم ظاہر پرست ہو. تمہارے شیخ القرآن نے لکھا ہے قرآن کے ظواہر سے ہم دلیل پکڑتے ہیں، حالانکہ یہاں باطنی معنی مراد ہے. باطنی معنی مراد ہے، باطنی معنی مراد ہے. دیکھو اگر ظاہر کو دیکھو گے قرآن سے ثابت ہو رہا ہے مردے مومن مردے سنتے ہیں. نبی مومن نہیں ہے، نبی مومن نہیں ہے. اب یہاں باطنی معنی مراد ہے. اصل معنی کیا ہے؟ آپ ان دلوں کے مردوں کو، دلوں کے بہروں کو نہیں سنا سکتے جب یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں. یہ کفار آتے ہیں آپ کی مجلس میں، سنتے تو ہیں لیکن ان کو سننا نفع نہیں دیتا. اب اس آیت کو پیش کیا تھا حضرت عمر نے، اللہ کے نبی نے حضرت عمر کی اصلاح کروا دی تھی. کہتے اصلاح کوئی نہیں، اصلاح کوئی نہیں. وہ والذی نفسی بیدہ، اس جملے کو کہاں فٹ کرو گے؟ کہتے اصلاح کوئی نہیں. اور تمہاری تفسیر لیں یا نبی کی تفسیر لیں؟ میری دلیل اسی طرح قائم اور دائم ہے. نبی کی تفسیر کے مقابلے میں کسی نبی کی، کسی صحابی کی، تابعی کی، کسی مفسر کی تفسیر نہیں چلے گی. یہ ہمارے تمہارے درمیان مسلمان اصول طے ہے. تو نبی کے سامنے جب اس آیت سے عدم سما پر استدلال کیا گیا تو نبی نے اصلاح فرما دی. اب یہ حوالے پیش کر رہے ہیں فلاں نے یوں لکھا، فلاں نے. بھائی ایک مسئلہ اختلافی ہے، اس مسئلے اختلافی میں ہر بندہ اپنی شک بیان کرتا ہے، ہر بندہ اپنی رائے قائم کر سکتا ہے. ہم تو کہتے ہیں مصد ہے، مصد. فلاں نے یوں لکھ دیا، فلاں نے، ابن تیمیہ نے لکھ دیا یہ سماع موتیٰ کا مسئلہ ضروریات دین میں سے، پھر وہ تمہارے نزدیک کافر ہو گیا. وہ اگر سماع موتیٰ کا قائل ہے، ابن تیمیہ فتاوی ابن تیمیہ میں سماع موتیٰ کے قائل ہیں، اگر اس کا فتویٰ مان لو تو پھر تمہارے نزدیک وہ ضروریات دین کا منکر ہو کے کافر ہو گیا. تو اپنی زبان سے ابن تیمیہ کافر ہے. کمال. اب آگے چلو نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث. پہلی حدیث حضرت انس سے میں نے بیان کی. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو ہریرہ کا نظریہ بھی سن لو. والذی نفسی بیدہ انہ یسمع خفق نعالہم حین یولون عنہ، مستدرک حاکم. اور اسی طرح موارد الظمآن شرح السنہ اور موقوف المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی کہ مردہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. آؤ حضرت ابن عباس کا نظریہ سن لو. مجمع الزوائد کے اندر وہ بھی فرماتے ہیں کہ مردہ سنتا ہے، جوتوں کی آہٹ نبی کا فرمان نقل کرتے ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں صحابہ، حضرت جابر کا نظریہ سنو. تہذیب الآثار للطبری کے اندر صفحہ نمبر 254 کے اندر بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے. برا ابن عازب صحابی نہیں ہے. دیکھو ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 306، مسند امام احمد جلد 4 صفحہ نمبر 295. یہ صحابہ نہیں ہے. میں نے قرآن کی تفسیر نبی سے پیش کی، نبی اور قرآن کی تفسیر صحابہ سے بھی پیش کی ہے. صحابہ نے ان حدیث کو روایت کیا کہ نہیں کیا؟ صحابہ کا ان روایات کے خلاف ایک قول دکھا دیں. اور نبی کی
नजरिया है, हमारा नजरिया नहीं है। सहाबा नबी के आशिक थे, सहाबा नबी के आशिक थे, नबी जो फरमाते थे सहाबा बयान कर देते थे। सहाबा नबी के खिलाफ, हजरत उमर की लड़ाई अल्लाह के नबी से करवा रहे हैं, अल्लाह के नबी से। पहले टर्न से मैं ये बात कह रहा हूँ मौलाना, जो आपने कहा मैं फिल जुमला का कायल हूँ, जो आदतन के कायल हैं उनके बारे में क्या कहते हैं, अभी तक मौलाना इसका जवाब नहीं दे सके और नहीं देंगे। बार बार हर टर्न में मैं कह रहा हूँ फहम, सिमा, इदराक, शऊर के जो कायल हैं उनका आपके नज़दीक क्या जवाब है। दूसरी बात यह है कि सिमाउल मौता की इबारत का जवाब दें, वो भी उसका भी जवाब जो मैंने कहा ना फहम, सिमा, इदराक, शऊर वाला, उसका भी जवाब आपकी तरफ कर्ज है। नंबर 3, कुरान की एक आयत पेश करें। आप कहते हैं मैंने तफसीर पेश की है, नबी की तफसीर पेश की है, और मेरे अजीज आपने आयत ही कोई नहीं पेश की, तफसीर किस पे पेश कर रहे हैं आप अभी तक आयत पेश नहीं कर सके। तफसीर आयत आपने पढ़ी, वो सूर फूंका जाएगा, उस पे आपने तफसीरें कौन सी पेश की हैं? आप अभी तक कोई आयत नहीं पेश कर सके, तफसीर किस पे आपने पेश करनी है? नंबर 3, उसके बाद बदर के मकाम वाली आपकी बनती नहीं है, इसलिए कि वो तो मुवारद मखसूसा में है। पिछली दफा भी मैंने आपसे कहा था मुवारद बात है आदतन की बात करें, पहले ये साबित करें सहाबा आदतन के कायल थे, उसके बाद फिर आगे चले। अब आपने सारा दावा छोड़ के, बातें छोड़ के दर्द शुरू कर दिया। कहा मैंने कहा भाई कि शिरक की बात होती है, कोई बंदा ये बात साबित कर सकता है? मैं इसीलिए मैं छोड़ दूंगा मुनाजरा, अपनी शिकस्त तस्लीम कर लूंगा जब मैंने ये कहा हो कि जी ये शिरक की बात होती है। मैंने गुलदस्ता तौहीद पेश किया था, ये कहते हैं शिरक का दूसरा सुतून है। मौलवी साहब ने जितने जवाब दिए ना, इनको दिए हैं, मुझे नहीं दिए। ये कहते हैं ये मौलाना साहब कहते हैं ना जी, मैं कहता हूँ मेरी तौहीद इससे पक्की है, आपकी तौहीद इससे पक्की है, गुलदस्ता तौहीद वाले से पक्की है, अपने सरफराज शेखुल हदीस साहब से आपकी पक्की है। हजरत थानवी कहते हैं, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उस वक्त चलिए। उसके बाद आपने एक और बात जिम्मन इन्होंने की, अवामुन नास में आज तक ये मुगालता पेश करते आ रहे हैं, तबलीगी जमात का नाम लेके। अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी जमात के काबर इनको समझ चुके हैं, इसीलिए इनको मरकज में बयान करने पे इन पे पाबंदी आज कर चुके हैं। तबलीगी जमात का, हम तबलीगी जमात वालों के साथ हैं, तबलीगी जमात के काम के कायल हैं और किताबें लिखते हैं, किताबें उलमा के इख्तिलाफ होता है। इलियास घुमन साहब ने जो किताब लिखी है जिहाद के मौजू पे, उसमें जो तबलीगी जमात को रगड़ा दिया वो भी कभी पेश किया आपने खुद किताब लिखी है फज़ाइल अमाल से। तबलीगी जमात वाले जो उम्मी नजरिया के चंदा नहीं करना चाहिए, आपने लिखा हमारे नजदीक चंदा करना चाहिए, आपने खुद एक तबलीगी जमात के खिलाफ किताब लिख दी है। मौलाना तबलीगी जमात चंदों की खातर तबलीगी जमात का नाम ना ले, बात तहकीक की करें, मसले की बात करें, मसले से भागे मत। आप कहते हैं जी इस आयत का ताल्लुक ही कोई नहीं, इन्नका ला तुस्मिल मौता के साथ। वाह रे वाह, आपको समझ आई, आपके मुफस्सिरों को समझ आई, हजरत आयशा को समझ नहीं आई जिन्होंने पढ़ दी। हजरत आयशा ने कहा इन्नका ला तुस्मिल मौता, हजरत आयशा ने पढ़ी। हजरत उमर की बात आप खुद कर रहे हैं, हजरत उमर का मुस्तदल कौन सी आयत थी? अगर हजरत उमर ने ये आयत पढ़ी है और वाक़यातन पढ़ी है, हजरत उमर जुबानदान है, हजरत उमर ये बात कर रहे हैं, अरबी जानते हैं। मौलाना साहब आपका ये कहना हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से हजरत उमर के भी खिलाफ जाता है। आपने कहा इसका ताल्लुक ही कोई नहीं है, हजरत आयशा को समझाए ताल्लुक कोई नहीं, हजरत आयशा पे एतराज है आपका, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पे एतराज है। खुदा के लिए मसला समझो। आपके गुलदस्ता तौहीद वाले कहते हैं और ये कहते हैं बरेलवियों का ये नजरिया है, मुर्दे सुनते हैं। बाकी आपने कहा ये जी हजरत आपने कहा कि अहमद रजा खान कहता है कि हजरत आयशा सिमा की मुनकर है। अहमद रजा खान कहता है हजरत आयशा क्या है? सिमा की मुनकर है। और मुमाती भी कहते हैं हजरत आयशा सिमा की मुनकर है। अब आइए मैं आपको एक बात दिखाने लगा हूँ। ये किताब है जी तावीजुल मुस्लिमीन, किताब का नाम ये नोट करो जी, तावीजुल मुस्लिमीन। उनका तो कैमरा ही बंद हो गया, वो है ही कोई बेचारों के पास। तावीजुल मुस्लिमीन किताब का नाम है, किसने लिखी? अब्दुल जब्बार तलबी ने। इसमें मुकदमा किसका है जी? मुकदमा देखो इस पे इस्माइल मोहम्मदी साहब का, मौलाना इस्माइल मोहम्मदी साहब का मुकदमा है इस पे। इसके बाद मौलाना इस्माइल मोहम्मदी साहब इसमें क्या लिखते हैं? कहते हैं जी मुनकरीन खत्म नबूवत यानी मिर्ज़इयों और मुनकरीन हयातुन नबी में मुमासिलत, तवज्जो करना खुदा के लिए। मैं अपने उन भाइयों को दावत फिक्र देता हूँ जो उनकी तरफ से गुमराह करके मौलाना जिनको सांस लेके आए हैं। कहते हैं जी मुनकरीन खत्म नबूवत की सिमा के मुनकर है। इस्माइल मोहम्मदी कहता है जो हजरत आयशा की सिमा का मुनकर है वो मरज़ई है। हजरत अब आप बताइए इन अकाबिरीन पे आप क्या फतवा लगाते हैं? अकाबिर 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 अकाबिर, चंदा 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 चंदा। आयो चंदा बंद हो गया तेरा, अकाबिर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है आपका, अकाबिर हमारे साथ है। मैं पलड़े में रख के बात आपको तोल के दे सकता हूँ। तमाम अकाबिरीन मुर्दों के आदतन सिमा के मुनकर हैं।
तमाम सहाबा मुर्दों के आदतन सिमा के मुनकर हैं। मौलवी साहब कुरान की कोई आयत और भी पेश करो। तफसीरें किस आयत पे पेश करते हो? कहते हो मैंने तफसीर नबवी पेश की। आयत पढ़ते नहीं, तफसीर पेश कर देते हो। और फिर बदर के मकाम वाली मान भी लिया मौलाना ने कि बदर की रिवायत को मैं मौजज़ा मानता हूँ, बदर की रिवायत को मैंने मौजज़ा तस्लीम किया। अब आइए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कुरान की सैर कराना चाहता हूँ। आपके पास तो दिए हैं, दिया सलाइयां हैं, चिराग हैं, मेरे पास अल्लाह का कुरान है। मैंने कुरान पढ़ना है। मैं मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर के लिए नबुव्वत की मनहज पे चलते हुए कुरान के ऐसे अकायद को जिक्र करूंगा। आइए मेरी चौथी दलील सुनिएगा। 3 दलीलें मैं पेश कर चुका आपके सामने, चौथी दलील सुनिए कुरान की। और हाँ, जवाब किसे नहीं कर सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुरान सुनो मौलवी साहब, कान खोलो, अल्लाह का कुरान सुनो। आप जो बातें करते हैं आप तो दरस देते हैं। हजरत थानवी पे एतराज, मौलाना सरफराज सफदर साहब पे एतराज, उनको समझाने लग जाते हैं। मैं कुरान पढ़ता हूँ और इज़ा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहू। हजरत जी कुरान की आपके सामने अर्ज पेश कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिए। फस्तमिउ लहू। और मौलवी साहब सुन लो, सुन लो। काल अल्लाहु तबारक व तआला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा व हुम अन दुआइहिम गाफिलून। तवज्जो, सूरत अहकाफ आयत नंबर 5 पारा नंबर 26 कुरान का। ये दिया नहीं, ये दिया सलाई नहीं, ये मैं आपके सामने अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूँ। तर्जुमा कर दूं नहीं आता। इससे ज्यादा गुमराह कौन है जो पुकारे अल्लाह के सिवा किसी ऐसे को, ना पहुंचे उसकी पुकार को क्यामत के दिन तक, और उनको खबर नहीं उनके पुकारने की। मौलाना साहब इस तफसीर की आयत में हजरत थानवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने मुफस्सिरीन के नाम पेश किए हैं, आप जवाब देंगे हजरत थानवी को देना, मुझे ना देना। हजरत थानवी फरमाते हैं उस शख्स से ज्यादा गुमराह कौन होगा जो खुदा को छोड़ के ऐसे माबूद को पुकारे जो कियामत तक भी उसका भला ना करे और उनको उनके पुकारने की खबर तक भी ना हो। बयानुल कुरान। मैं फिर कहता हूँ मौलाना मेरे कर्ज अदा करो, मेरे कर्ज अदा करो, आदतन वाली बात, मेरा कर्ज अदा। मैंने अपने दावे को साबित करने के लिए कि फिल जुमला समा साबित है, कुरान करीम की एक आयत पेश की थी सूरह काफ की, वस्ता में यौम युनाद। और इसी तरह मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस पेश की हैं, हज़रत अनस से, हज़रत अबू हुरैरा से, हज़रत इब्न अब्बास से, हज़रत जाबिर से, और इसी तरह और भी बेशुमार सहाबा से इंशाल्लाह आगे मैं मज़ीद पेश करूँगा। इन्होंने कहा जी मेरा एक कर्ज़ है वो चुका दें। कर्ज़ ये है कि कोई भी 1400 सालों में कोई भी उम्मती ऐसा नहीं है जो आदतन समा का कायल हो, आदतन समा का कायल हो। आप देखना, तवज्जो फरमाना, ये मेरे पास किताब है अल मसलकुल मंसूर खिज़रियात बखरवी साहब की। फरमाते हैं कि नीज़ समा दवामन आदतन है, हर वक़्त या अहयानन। ये इबारत पेश करने का मकसद ये है कि इन्होंने अहयानन की ज़िद बयान की है, आदतन, अहयानन कभी कभी, आदतन हर वक़्त, हर वक़्त। तो इनका मुतालबा मेरे से यह है कि कोई ऐसा शख्स भी है जो ये कहता हो कि हर वक़्त मुर्दा सुनता है, हर वक़्त मुर्दा सुनता है, इसको कहते हैं मुतलकन समा। क्या कहते हैं? मुतलकन समा। तो ये मेरे पास किताब है समाए मोता का मसला, हाफिज़ इनायत आफ मियांवाल, ये आपके ज़िले के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। फरमाते हैं कि हजरत चलो मौजूद है, चलो मौजूद है। देखो बाद के ज़मानों में शवाफ़े और बड़े बड़े हजरात भी समाए मोता मुतलकन के कायल हुए। देखो जी, हाफिज़ इनायत साहब क्या लिखते हैं कि इस मखसूस समा के कायल कई हजरात थे। जो नज़रिया मेरा ना, मखसूस समा, फिर जुमला समा कहते हैं, फिर जुमला समा के कायल बेशुमार, इस मखसूस समा के कायल कई हजरात थे। क्या थे? कई हजरात। तो साबित हुआ कि जमहूर उलमा का जो नज़रिया वो मेरा नज़रिया है, वो मेरा नज़रिया है। तो आगे लिखते हैं कि बाद के ज़मानों में शवाफ़े और बड़े बड़े हजरात भी समय मोता मुतलकन के कायल हुए। तो याद रखना, हम कहते हैं ये मसला फुरूई इल्मी इख्तिलाफी है, जुज़ियात में इख्तिलाफ है, हम किसी फरीक पर भी फतवा नहीं लगाते। जो कहता है भाई मुतलकन समा है, हम उस पर भी फतवा नहीं लगाते। अब देखो अगली किताब, ये निदाए हक
حافظ ابن تیمیہ ابن قیم نیلوی شاہ صاحب کہتے ہیں ابن تیمیہ ابن قیم ابن ابن الہادی ابن حجر سیوطی نووی ایاز شیخ عبدالحق محدث دہلوی ملا علی قاری، کس کو چھوڑو گے؟ کہتے ہیں سب سما عند قبر نبی کے اس لیے قائل ہیں، یہ سب حضرات علمی شخصیات جن کے نام پہ جناب علم چلتا ہے، ابن تیمیہ ابن قیم ابن عبد الہادی ابن حجر اسقلانی علامہ سیوطی امام نووی قاضی ایاز شیخ عبدالحق محدث دہلوی ملا علی قاری وغیرہ سب سما عند قبر نبی کے اس لیے قائل ہیں کہ وہ مطلقاً سماع موتا کے قائل ہیں، مطلقاً سماع موتا کے قائل ہیں۔ تو بھائی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو مطلقاً سماع موتا کا قائل ہو اس کے بارے میں تمہارا کیا فتویٰ ہے کہ وہ مومن ہے، کافر ہے، بدعتی ہے، گمراہ ہے کیا؟ کہتے ہیں اکثریت یہ نغمہ توحید دیکھیں تمہارا رسالہ ہے، نغمہ توحید دیکھیں تمہارا رسالہ ہے، اس نغمہ توحید کے اندر ہمارے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں اکثریت سماع موتا کی قائل ہے۔ اکثریت کیا ہے جی؟ سماع موتا کی قائل ہے۔ ابھی آپ کے سامنے حوالہ آ جائے گا، نغمہ توحید کے اندر موجود ہے کہ اکثریت سماع موتا کی قائل ہے۔ اکثریت کیا ہے جی؟ سماع موتا کی قائل ہے۔ یہ دیکھیں یہ نغمہ توحید ہے اور صفحہ نمبر 36 اور تاریخ کون سی ہے جی؟ محرم الحرام 1420 1999 مئی۔ کہتے ہیں کہ جمعیت اشاعت و توحید و سنہ کی اصل بنیاد مولانا حسین علی، مولانا شیخ القرآن، مولانا غلام اللہ خان، مولانا قاضی شمس الدین، مولانا قاضی نور محمد، مولانا عبد الغنی، مولانا نصیر الدین، مولانا عبد الغفور، مولانا قاضی غلام مصطفیٰ۔ جمعیت اشاعت و توحید و سنہ کی اصل بنیاد کیا ہے جی حضرات؟ شاہ صاحب کا اس میں نام شاہ صاحب کا اس میں نام کوئی نہیں۔ اگر ان کا کوئی تفرد ہے تو تفرد ہوگا، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ جمعیت اشاعت و توحید و سنہ کی اصل بنیاد یہ حضرات ہیں۔ کہتے ہیں ان سب نے قائلین سماع پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ اب اسی کتاب کے اندر موجود ہے کہ اکثریت تو وہ جناب 22 اجماع والے علامہ سعید ملتانی کو جواب دے رہے ہیں، جناب 22 اجماع والے علماء کرام کی اکثریت تو قائل سماع موتا ہے اور سماع صلاۃ و سلام عند قبر نبی کے قائل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب تم نے جو آیت پیش کی ہے اس آیت کا بھی جواب سن لو۔ یہ تمہارے بزرگ ہیں سید عنایت اللہ شاہ صاحب گجرات والے، یہ ان کی کتاب ہے شجرہ بدعات۔ یہ جواب سنو جناب جو تم نے آیت پیش کی ہے ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، یہ آیتیں ساری آیات کا ایک ہی جواب سن لو۔ یہ جو آیت ہے سورہ احقاف کی آیت ہے، سورہ فاطر کی آیت ہے، سورہ یونس کی آیت ہے۔ جو آیت تم نے پیش کی اور اس سے یہ تم ثابت کرنے لگے ہو کہ مردے نہیں سنتے، یہاں لفظ ہے غافلون۔ لفظ کیا ہے؟ غافلون۔ غافل ہونا سماع کے منافی نہیں ہے، سماع کے منافی نہیں ہے۔ مسلم شریف اٹھاؤ، مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14۔ حضرت عثمان بیٹھے ہوئے تھے، کسی گہری سوچ میں تھے، حضرت عمر علیہ السلام کیا، جواب نہ ملا، ابو بکر صدیق کو جا کے شکایت لگا دی۔ ابو بکر صدیق آئے، آ کے پوچھا اے عثمان تو نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت فرماتے ہیں واللہ ما شعرت، اللہ کی قسم مجھے شعور نہیں تھا اس کے سلام کا، انکا مررتا کہ تو میرے پاس سے گزرا ہے، ولا سلمتا، نہ مجھے اس کا شعور ہے کہ تو نے مجھے سلام کیا، حالانکہ سنتے تھے، سن رہے لیکن غافل ہیں۔ تو سننا، غافل ہونا سننے کے منافی نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ غافل ہونا سننے کے منافی ہے تو کون سی پکار نہیں سنتے تھے؟ آیت کی تفسیر آیت سے آؤ پھر اب دوسری آیت، یہاں لفظ تھا تمہاری پکار سے غافل ہے، کون سی پکار؟ دوسری آیت ان کننا ان عبادتکم لغافلین، وہ پکار جو عبادت ہو۔ اب ہر پکار، ہر عبادت شرک نہیں۔ آگے یکفرون بشرککم، وہ پکار جو شرکیہ ہو، وہ انکار کریں گے تمہارے شرک کا۔ تو بھائی اس آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے، کون سی پکار سے غافل ہوں گے؟ جو عبادت ہو، شرکیہ ہو، اس سے اللہ ان کو غافل رکھیں گے۔ یہ تفسیر میری نہیں ہے، تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی نے کی ہے۔ ہنسو علامہ آلوسی پہ، علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی کے اندر کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ ان کو کیوں غافل رکھیں گے؟ اس لیے کہ شرکیہ، وہ تو ساری زندگی توحید کا سبق دیتے تھے، اب ان کی قبروں پہ آ کے جو کوئی آدمی شرک کرے ان کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ ان بزرگوں کو اس تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں کہ ان کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ آخرت میں تو راحت ملتی ہے،
آخرت میں تو راحت ملتی ہے، تو سلام کرنے سے تو وہ خوش ہوں گی، السلام علیکم یا اہل القبور، تو خوش ہوں گے، تو خوشی والی پکار تو وہ سنیں گے، حدیث کے اندر موجود ہے، اور یہ پکار جو شرکی ہے وہ نہیں سنیں گے۔ اب آگے چلیں جناب، آگے اب میں اپنی دوسری دلیل پیش کرنے لگا ہوں، قرآن کریم سے دوسری دلیل، وہی مطلوب سے قرآن کی آیت ہے، حضرت سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 78، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، چیخ نے ان کو پکڑ لیا، پس وہ ہو گیا اپنے گھروں میں اوندے منہ، فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، صالح علیہ السلام ان سے دور چلے گئے، پھر واپس آئے، وَقَالَ يَا قَوْمِ، آگے اپنی قوم سے خطاب کیا، وہ مردہ قوم جو تھی اس سے خطاب کیا، کہا لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، میں نے تبلیغ کی، تمہیں اپنے رب کا پیغام سنا دیا، نصیحت کی تمہیں، لیکن تمہیں نصیحت کرنے والے پسند نہ آئے۔ اس آیت کے تحت تفسیر قرطبی کے اندر، تفسیر کبیر کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے اندر، تفسیر میزابی کے اندر، تفسیر مظہری کے اندر، تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ خطاب اسی طرح کا خطاب تھا جیسے بدر میں اللہ کے نبی نے مقتولین بدر سے کیا تھا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، اس سے ثابت ہوا مردے سنتے ہیں، تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے، اس سے ثابت ہوا مردے سنتے ہیں، سماع موتا مفسرین نے ثابت کیا قرآن سے، ورنہ یوں خطاب کرنا نبی کا کیا معنی دار ہے، کیا معنی؟ قرآن کی 2 آیتیں میں نے پیش کی جس سے ثابت ہوا فی الجملہ سماع ثابت ہے۔ نبی کی کتنی حدیثیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت پیش کی، حضرت انس سے روایت کی پیش کی، حضرت ابن عباس سے پیش کی، حضرت جابر سے پیش کی۔ اب انہوں نے ساری دلیلوں کا جواب حضرت عائشہ پہ آگے کہ حضرت عائشہ اس آیت کا یہ معنی سمجھی تھی۔ بھائی حضرت عائشہ کا ادب و احترام اپنی جگہ پہ ہے، یہ ایک علمی معاملہ ہے، علمی معاملے میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کی تفسیر کیا تھی، حضرت عائشہ کی تفسیر کیا تھی۔ ہماری تحقیق، ہمارے بزرگوں کی تحقیق، یہ فتح الباری پڑھ لینی تھی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے رجوع ثابت کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے سماع کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ ترمذی شریف کے اندر عبد الرحمن بن ابی بکر ان کے بھائی تھے، فوت ہوئے، جہاں فوت ہوئے تھے وہاں دفن نہیں کیے گئے، دفن کسی اور جگہ پہ کیے۔ حضرت عائشہ وہاں چل کے آئی اور وہاں مرثیہ پڑھا، وہاں کیا پڑھا؟ مرثیہ۔ اگر یہ محض افسوس تھا تو وہی مدینہ میں کر لیتی، وہاں مکہ میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت عائشہ کے یوں چل کے آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ نے رجوع کر لیا تھا۔ سماع موتا کی دلیل کو حضرت عائشہ نے مسند امام احمد میں روایت کیا ہے بقول حافظ ابن حجر اسقلانی۔ مولانا صاحب قرض بڑھ گئے، جیسے مرض بڑھ گیا، جوں جوں دعا کی ٹائم، جوں جوں قرض بڑھ گئے، جوں جوں ٹائم بڑھ گیا۔ میں نے آپ سے کہا، آپ نے پچھلے کہا تھا کہ جی یہ کہتے ہیں شرک ہے اور ہم کہتے ہیں شرک نہیں ہے، تو میں نے کہا تھا حضرت تھانوی نے یہ شرک کا ہے، حضرت تھانوی نے یہ بات کی ہے، سرفراز صفدر صاحب نے، میں نے بار بار آپ کو کتاب دکھائی، انہوں نے کہا شرک ہے، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ ابھی تک وہ فہم، شعور، ادراک والی روایت کا، وہ سماع الموتا کی اس عبارت کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ آپ کہتے ہیں میں قرض ادا کر رہا ہوں، آپ نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے بات کی تھی، میں مختصر آپ کو لے کے جا رہا ہوں، آپ نے بات کی کہ اس آیت کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں پڑھی، حضرت عمر نے یہ آیت کیوں پڑھی؟ پھر اس کے بعد آپ آئے جی، آپ نے کہا جی انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی امتی پیش کر دو جو یہ کہتا ہو کہ مطلقاً سما۔ میں نے کہا تھا عادتاً سما، عادتاً سما کا میں نے کوئی امتی کی بات حضرت جی نہیں آپ سے کی۔ کوئی امتی میں تو آپ جیسے کہیں کھڑے ہو جائیں گے جن کی رائے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اٹھ کے کہہ دیں جیسے اب آپ کہہ رہے ہیں۔